السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 257 کا درس لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں اندھیاروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو انکاری ہے ان کے ساتھ شیطان ہے جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت اس آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ دیکھیے، اللہ جو ہے، جو بھی ایمان والا ہے اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی، ایک اور مقامات پر آپ کو یہ ملے گا، ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اللہ ایمان والے کا دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہے ہمارا، ہم ایمان والے ہیں، تو ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے۔ پھر ہم اللہ کے ولی تلاش کرتے، کون اللہ سے قریب ہے۔ خود کو تو سمجھتے کہ ہم ایمان والے ہیں، جب ایمان والے ہیں تو پھر دوست کیوں تلاش کرتے؟ چلتے پھرتے ولی، زندے ولی وہ تلاش کریں گے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو۔ ان کے اب جو دنیا سے چلے گئے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان سے کوئی اپنی ریکوائرمنٹ رکھنا، ان سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر ان کے ذریعے سے وسیلے سے مانگ کے اللہ سے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ خاص یعنی بتلا دیتا ہے خاص طور پہ کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ پھر یہ بھی آیت موجود ہے کہ جو میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں، شہرک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی مانگنا ہے بس مجھے سے مانگو۔ حدیث میں بھی آتا جوتے کا تسمہ رہا وہ بھی مانگو، وہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اتنا ہونے کے بعد میں ہم نے ہمارے عقائد بگاڑ رکھے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ ہر اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کی بات کو سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم اندھیاروں میں بھی رہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نور کی طرف لاتا، روشنی کی طرف لاتا، اللہ کی بات ہم کو سمجھنا شروع ہو جاتی۔ لیکن اللہ کی بات کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ اللہ کی بات قرآن میں موجود ہے۔ ہم کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنے تک کے محدود نہ رکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، سمجھنے کے بعد میں پھر پیچھے پیچھے چلنا ایز پر اللہ انسٹرکشن۔ اللہ نے جو قرآن میں ہدایت دی، ہدایت فرمائی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ اللہ نے شرک سے منع کیا تو ہم کو شرک سے منع ہونا پڑے گا۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اللہ کی بات میں ہم کو شریک نہ کرنا ہوگا۔ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، کبھی اللہ کی ذات میں شریک کروا دیتا، کبھی اللہ کی صفات میں اور کبھی اللہ کی بات میں۔ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی آیت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہم قرآن کے مخالف مقابلے میں جانے والی کوئی حدیث آتی اور ہمارا عقیدہ اس حدیث پر ہو جاتا اور ہم درگزر کرتے، قرآن کی آیت کو نظر انداز کرتے، تو یہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ ہم کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلب والے کو دیتا، تڑپ والے کو دیتا، کہ جب جس میں تڑپ ہوں گے اللہ کی بات کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ اندھیاروں سے نکالے گا۔ آج موقع ہے، مرنے سے پہلے ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہے، ہمارے جو بگڑے ہوئے عقائد ہے وہ ہم درست کر لیں، اندھیاروں سے نکل جائے، ہم نور کی طرف ہم راغب ہو جائے۔ نور کہاں ہے؟ اللہ کا قرآن اللہ کا نور ہے۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ رسی کون سی؟ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ ہے۔ اور جو انکاری ہے ان کے ساتھی شیطان ہے، طاغوت بتایا گیا۔ جو انکاری ہے کس سے انکار کرتے؟ اللہ کی بات کو، اللہ کو ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کو تو مانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے چہیتے لوگ، ان کے چچا، ایک ہمدرد چچا اور کئی مخالفین۔ آج ہم اللہ کو بھی مانتے، اس وقت میں ابو جہل بھی مانتا تھا، آج بھی لوگ ملیں گے اللہ کو مانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی ہم کو ملے گا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایمان لانے کو تیار نہیں، اللہ ہے یہ ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ ایسے کہ جو اللہ کو مانتے لیکن شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اللہ کے سوا کئی الہ بنا کے رکھے انہوں نے، تو ہم ان کو کافر کہتے، لیکن کچھ کافر یعنی انکاری، کافر یعنی گالی نہیں ہوتی میرے بھائی، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسا قرآن میں آیت ہے کہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، مگر واستव میں حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائے، دغا بازی دیتے ہیں اللہ کو اور سچے ایمان والوں کو۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے، مگر دغا بازی کسی کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
ایک وہ جو عمل کے انکاری ہے، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انکاری ہے، ایک وہ جو ڈائریکٹ انکاری ہے اللہ کی بات کا، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی، ایک وہ جو عمل کا انکاری کہ عمل کرنے کو تیار نہیں، غلط عقائد میں ملوث. اور جو انکاری ہے ان کے ساتھ شیطان ہے. ان کے ساتھ میں کون ہے؟ شیطان ان کا دوست ہے. اصل اللہ تھوڑی دوست ہے ان کا، شیطان ہے جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. روشنی سے نکالتا ہے ان کو، ان کا ایمان ہوتا ہے قرآن پر، لیکن قرآن کی آیتوں سے بھاگتے ہیں. قرآن کی آیتیں سمجھنے کو تیار نہیں، اگر سمجھ گئے تو اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. یا قرآن کی آیت کے بمقابل کوئی بات آتی ہے، حدیث ہے بات، تو وہ اس بات کو مان لیتے ہیں جو قرآن کی آیت کے خلاف میں جاتی، مگر آیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. شیطان کیا ہوتا کہ روشنی سے نکالتا، وہ تو ایمان والا ہوتا لیکن ایمان پر قائم نہیں رکھتا، اس کو روشنی سے نکالتا اور نت نئے انداز سے غلط عقائد میں ملوث کر کے رکھ دیتا ہے اسے. یہ سب آگ میں جانے والے سارے لوگ، چاہے ڈائریکٹ انکاری یا عمل کی انکاری، یہ سارے لوگ کہاں جانے والے ہیں؟ یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سارے لوگ اس طرح کے جو ایمان کے دعوے دار، جو عمل سے انکار، اور ایک کہ جو ایمان میں داخلہ نہیں کیا اس نے، تو یہ سارے کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. اور اس میں کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. آپ کو کم سے کم 15-20 سے زائد آیتیں ملی ہیں قرآن میں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے اور اس میں نکل جائیں گے. جو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے میرے بھائی، اس پر میرے 2-3 درس قرآن موجود ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے. یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس میں سے ہم کو نکلنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور جو عقائد ہمارے بگڑے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو درست کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.